على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری جو یہاں فاروق اعظم کالونی کے اندر ہفتہ وار مجلس ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا یہ ایک مجلس ذریعہ بنتی ہے۔ اسی مجلس کے ذریعے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ راضی ہی رہتے ہیں۔ ہاں البتہ بندہ جو ہوتا ہے وہ روٹھ جاتا ہے، بندہ منہ بنا لیتا ہے، بندہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ خفا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک کافر تھا، وہ 70 سال تک اپنے بت کو پکارتا رہا، یا صنم کہتا رہا، یعنی صنم بت کو کہتے ہیں، اور وہ یا صنم اپنے بت کو پکارتا رہا۔ تو ایک دفعہ غلطی سے اس کے منہ سے یا صمد کا لفظ نکل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جواب دیا کہ لبیک یا عبدی، اے بندے بانگ کیا مانگتا ہے، میں تو حاضر ہوں۔ یعنی ایک جو کافر ہے اور اس کے منہ سے غلطی سے اگر نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر کو بھول کر اس کے گناہوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، گناہوں کو یکسر مٹا دیتے ہیں۔ جس طرح صحابہ اکرام کے کئی واقعات ہیں، حتیٰ کہ وہ صحابہ جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے گھر سے چلے تھے، لیکن جب وہاں بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان کے دل اور ارادے ہی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بندے روٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت تیار بیٹھا ہے کہ کس وقت یہ بندہ میری طرف آئے۔ حتیٰ کہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں زندگی میں، انسان پر کئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھ پر مشکل وقت آیا ہے لیکن مجھے کوئی کام نہیں آیا۔ میں بھائیوں کے پاس گیا، بھائیوں نے منہ پھیر لیا، بہنوں کے پاس گیا، بہنوں نے منہ پھیر لیا، ماں باپ کے پاس گیا، ماں باپ نے منہ پھیر لیا، میں مخلص دوستوں کے پاس گیا، مخلص دوستوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ مشکل وقت جب مجھ پر آیا تو اس کی زبان پر جب یہ جملہ آتا ہے کہ اے اللہ اب تو ہی سننے والا ہے، اے اللہ تو ہی میری حالت کو جانتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید بھائی مجھ سے جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں، یہ عزیز و اقارب، یہ دوست احباب، یہ ماں باپ مجھ سے جان بوجھ کر مجھے ٹھکرا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسباب ایسے بنا دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری طرف رجوع کرے۔ کہ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو شفا دیتا ہے لیکن ہم اسپتال جا رہے ہیں، تو ہم یوں نہ کہیں کہ ہم شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم اسپتال تو جانا پڑے گا، ڈاکٹر کو تو چیک کرانا پڑے گا، بلکہ اس جملے کو آگے پیچھے کر دیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس تو جا رہے ہیں، اسپتال تو جا رہے ہیں، لیکن شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو ذکر الہی کی جو برکت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب جس طرح میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا اور شکر کا
جو لفظ ہے وہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرو۔ میرا ذکر کرو اور میرا شکر بھی ادا کرو کہ یہ جو ذکر کی توفیق تمہیں مل رہی ہے یہ کوئی عام توفیق نہیں ہے۔ جو ذکر کا لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے وہ 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک ذکر قرآن کے لیے لفظ آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح ذکر کا لفظ قرآن کریم کے اندر قیامت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ایک ذکر کا جو لفظ الگ سے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے دل کے اندر ہو، اور یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جس کو احسان کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے، جو حدیث جبریل ایک مشہور حدیث ہے اور بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا کہ اے حضور بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تمہاری احسانی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم جب عبادت کرو تو عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ عبادت کی کیفیت تم پر طاری نہیں ہوتی، اور یہ کیسے طاری ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے، اگر یہ طاری نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت اپنے اوپر ضرور طاری کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کسی مارکیٹ میں جائیں، کہیں اسپتال میں جائیں، اسکول میں جائیں، کسی کے آفس میں بیٹھے ہوں، وہاں پر اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم سنبھل کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی آفس میں موجود نہیں ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سنبھل کر بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ سر پہ ہاتھ نہیں مارتے، کپڑے زیادہ سیدھے نہیں کرتے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی پینڈو آ کے بیٹھ کے ہے، کوئی دیہاتی آ کے بیٹھ کے ہے، تاکہ میں مہذب لگوں۔ کیمرے کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے، وہ پیچھے سیکورٹی والے بیٹھے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کیا حرکات کر رہا ہوں۔ تو کیمرے پر ہمارا یقین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہم گناہ کھلے عام کرتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ ساتھ شکر کا بھی لفظ ذکر کیا کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکر بھی ادا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکارا تو شیطان نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، میں ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، میں ان کے اوپر سے آؤں گا، میں ان کی نیچے سے آؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، حتیٰ کہ ہر ممکن میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو گمراہ کروں اور آپ ان کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اے اللہ تو ان کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ تیری دنیا جہان کی ہر نعمت استعمال کریں گے اور دنیا جہان کے ہر چیز تیری استعمال کریں گے، لیکن شکریہ کا جو لفظ ہے وہ زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ شکریہ کا لفظ وہ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ادا نہیں کریں گے۔ شکر صرف زبان سے کہہ دینا، جس طرح ابھی مشہور ہے نا، کوئی پوچھتا ہے تو کیا حال ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ حالانکہ شکر کا معنی بھی الحمدللہ ہے اور الحمدللہ کا معنی بھی شکر ہی ہے۔ یہ دونوں لفظ اکٹھے نہیں کہے جاتے، بلکہ یہ صرف اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کا شکر ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اب الحمدللہ ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ ہمیں الحمدللہ کا ترجمہ پتہ چل جائے تو ہمیں یعنی سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ صرف الحمدللہ زبان سے کہہ دینا، یہ سمجھ لینا کہ بس میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو زبان کا الگ شکریہ ہے، آنکھ دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا الگ سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے تو دماغ کا الگ شکریہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ کا الگ شکریہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کا شکریہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، کاروبار عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملازمت عطا کی ہے، تو ان سب کا شکریہ ہے. تو کیسے ان کا شکریہ ادا کریں گے؟ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر کے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں، اس میں عین اسلامی طریقے سے یہ کاروبار کروں گا. اس میں کوئی میں ناجائز اپنے آمدن کے اندر کوئی ناجائز آمدن شامل نہیں کروں گا. میری آمدن حلال ہونی چاہیے، اسلامی طریقے سے ہونی چاہیے. تو یہ اس رزق کا شکریہ ادا کرنا ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کہ اب دکان تو ایسی بنائی ہے کہ وہاں پر حرام فعل ہو رہے ہیں اور وہاں پر بچے گمراہ ہو رہے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، ھذا من فضل ربی، کہ یہ جو میں نے دکان بنائی ہے. یا کئی پیچھے سنتے تھے کہ سینما گھر کا افتتاح کر رہے ہیں، جی دعائے خیر ہو رہی ہے، جی سینما جو ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے. تو اب اس میں کیا کچھ ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اس پر ہم دعائے خیر کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آمدن حلال ہو جائے اور اس سے ہمارے آگے بچے جو ہیں وہ حلال آمدن پہ پل جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آمدن دی ہے وہ ہماری آمدن حلال ہونی چاہیے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد دیے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سر دیا ہے، اور سر جو ہے یہ پورے جسم کے اندر ایک مقام رکھتا ہے، ایک اس کی حیثیت ہے. اگر سر انسان کا نہ ہو، حالانکہ دل انسان کا موجود ہے لیکن سر نہیں ہے، تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو سر کا بہت زیادہ مقام ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کو سب سے بلند رکھا ہے. اور پھر پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سب سے اوپر رکھی ہے، سب سے بلند انسان کی پیشانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیری سب سے بلند پیشانی ہے، اس کو میرے سجدے میں گرا، اس کو میرے سجدے میں گرا. تو یہ اس پیشانی کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. ہم جو اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، تو اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ان کو دین سے آراستہ کرنا، یہ اولاد کا شکریہ ہے. صرف یہ کہہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے، جی بڑی اولاد عطا کی ہے، بڑی اچھی اولاد عطا کی ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. بلکہ ان اولاد کے حقوق کی پاسداری کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو جب یہ حقوق ادا کریں گے تو پھر وہ شکریہ ادا ہوگا. اگر اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ شکریہ ادا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بہت زیادہ فضائل ذکر فرمائے، یعنی اتنے زیادہ کہ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے حکم دے کہ میں کس بندے کے پاس جا کے بیٹھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس آدمی کا مجلسی بن جاتا ہوں، میں اس آدمی کی مجلس میں ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. تو بھی اس آدمی کے ساتھ بیٹھ جو میرا ذکر کر رہا ہو، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو. اے موسیٰ، تو اس آدمی کی مجلس اختیار کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر فرما رہے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے بھی اس مجلس کے اندر شامل کر لو، یہ بہت زیادہ مبارک مجلس ہے. تو ویسے بھی آپ فضائل ذکر بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، اور جس طرح ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ہے، تو اس میں ذکر پر بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، بلکہ اس ذکر پر انسان کو چلایا جاتا ہے. جس طریقے سے وہ چلنا چاہتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. کہتے ہیں انسان کے ساتھ ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان بیٹھا ہوتا ہے. جو ہی وہ اللہ کے ذکر سے، جب تک اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو فرشتہ جو ہے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. جو ہی انسان جو ہے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو انسان تبھی گناہ میں پڑتا ہے جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے. اللہ سے
لو لگانے والا انسان کبھی گناہ کے اندر نہیں پڑ سکتا۔ گناہ کے اندر انسان تبھی پڑتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان دوسری طرف یعنی بائیں جانب شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اپنی سونڈ جو ہے وہ دل کے اندر رکھ لیتا ہے اور وہاں پہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جی نماز کے لیے نکلے تھے، لیکن رستے میں فلاں مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تو میری نماز رہ گئی۔ 100 لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ نکلیں جی کسی نیک ارادے کے لیے اور کوئی بندہ مل گیا رستے میں، یا کوئی اور کام یاد آ گیا، اور جب مسجد کے لیے نکلتے ہیں گھر والے کوئی کام کہتے ہیں دکان سے یہ سودا سلف لا کے دے دو، تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کچھ انہونی ہو گئی ہمارے ساتھ، بلکہ یہ شیطان پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب اس کی نماز کا ٹائم ہو اور اس کو میں فلاں کام یاد دلا دوں، کب اس کے نماز کا وقت ہو اور گھر والوں کے ذہن میں ڈال دوں جی جاؤ دکان سے یہ چیز پہلے لے کر آؤ، تم تو نماز کے لیے چلے جاؤ گے، پھر ہمیں کون لا کر دے گا۔ پہلے ان کو یاد نہیں آئے گی، لیکن عین نماز کے وقت ان کو وہ چیز یاد آ جائے گی، جی ہانڈی بنانی ہے، فلاں چیز کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ چیز ہمیں ابھی ابھی لا کے دو۔ تو اب کیا بندہ کرے گا؟ وہ نماز چھوڑ دے گا اور پہلے وہ چیز لے آئے گا۔ اب نماز سے تو شیطان نے روکا نہیں ہے، اب نماز تو وہ پڑھ لے گا، دیر سے پڑھ لے گا، گھر کے اندر پڑھ لے گا، نماز تو اس نے ادا کر دی، لیکن وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی 27 نمازوں کا آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ اب گھر میں وہ پڑھے گا یا مسجد میں اکیلے جا کے پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب شیطان نے اس کو نماز سے نہیں روکا، لیکن اس کی جو باقی 26 نمازیں ہیں وہ اسے ضائع کروا دی، 26 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ ضائع کروا دیا۔ اب مسجد میں آ گئے، اہتمام سے وضو بھی کر لیا، بیٹھ گئے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب یہ کھڑے ہیں جی، کبھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی صفیں سیدھی کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اب تکبیر اولیٰ کی کتنی فضیلت ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی اس کا تو ثواب بھی بیان نہیں کیا گیا کہ تکبیر اولیٰ کا یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو لوگ اس کو ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ اور پہلی صف کا جو ثواب ہے، جس طرح جمعے کے اندر آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جی دوسرے کو آگے بھیج، آپ آگے چلے جاؤ، آپ آگے چلے جاؤ، میں پیچھے ٹھیک ہوں، آپ آگے چلے جاؤ، یہ ہماری روٹین ہوتی ہے۔ تو پہلی صف کی جو فضیلت ہے، فرمایا پہلی صف کے اندر جو آدمی بیٹھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ثواب ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کی پہلی صف کے لیے قراندازیاں ہوں مسجد کے اندر، یعنی اتنا ثواب ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے ثواب کو ذکر کیا ہے، بڑے ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑے انعام کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اس کی مقدار یا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی۔ جہاں چھوٹی نیکی ہے تو وہاں اس کا ثواب ذکر فرما دی۔ کیوں کہ چھوٹے پر یعنی چھوٹے کی لالچ میں اگر وہ آئے گا تو بڑا بھی وہ خود کر لے گا۔ جس طرح ابھی ایک دفعہ آدمی سبحان اللہ کہے تو اب ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں میرے خیال میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لیکن اب اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک درخت جو ہے اس آدمی کے نام لگ جاتا ہے، اور یہ یقینی ہے۔ یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم نے سبحان اللہ پڑھے، ابھی میں نے 2-3 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس طرح آدمی کا جو درخت ہے وہ جنت کے اندر لگ جاتا ہے، اس کے نام کا لگ جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عربی گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو اس عربی گھوڑے کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ذکر کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو ہمارے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے سلسلے کی خاصیت ہی ہے کثرت ذکر، کہ کثرت ذکر کیسے کرنا ہے، یہ باقاعدہ سلاسل کیسے طے کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ہمارا نصاب اس میں مرتب ہے کہ باقاعدہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، شیوخ، ہماری باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، اور عقائد اور فقہ کے اعتبار سے، قرآن کریم کے درست کرنے کے اعتبار سے باقاعدہ ہماری خانقاہوں میں تعلیمات دی جاتی ہیں۔ جس طرح ابھی بھی حضرت فرما رہے تھے حافظ صاحب کہ اس خانقاہ کے اندر بھی انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے کہ یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم انشاءاللہ یہ شروع کریں گے۔ تو جو لوگ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم پڑھ چکے ہیں
لیکن ان کو وہ پہلے لوگوں کا پڑا ہوا ہے، وہ دیہاتی ٹائپ کا پڑا ہوا ہے یا گھر میں عورتوں کے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ کیسے گھروں میں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کر یعنی محض دین کی خاطر، یعنی یہ نہیں ہے کہ حافظ صاحب سے میری دعا سلام ہے تو میں اس وجہ سے آ رہا ہوں، بلکہ اپنے لالچ کے لیے، اپنے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا قرآن درست ہو جائے، میری تجوید درست ہو جائے، تو وہ ان کے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے ساتھ پوری محنت کریں گے۔ جس طرح ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی سید نور زمان شاہ صاحب نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ، کہ جو آدمی اپنے عقائد کی اصلاح کر لے، عقائد کی جس نے اصلاح کر لی تو وہ سمجھو حق پر ہے، اس کا کسی کی کوئی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر ہے تو اس کے یعنی عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ عقائد اگر اس کے ٹھیک ہیں تو وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نجات کا جو وعدہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جماعت یا اس نام کی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہے یا وہ رائے نجات پہ ہے، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میری سنت کو اور میرے صحابہ کو جس آدمی نے پکڑ لیا، اس کے عقائد بھی درست ہیں، وہ اہل سنت والجماعت پر بھی ہے، اور یعنی اس کے عقائد پر بھی ہے، تو جو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ہے اس کی نجات یقینی ہے۔ تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہماری مرکزی خانقاہ کے اندر بھی وہ باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، اس کی 15 دن کے بعد کلاس ہوتی ہے، اور وہاں جو ماڑی موڑ کے پاس ہماری مرکزی خانقاہ ضلعی خانقاہ ہے، وہاں ہماری ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے بروز جمعہ بعد نماز مغرب۔ تو اگر وہاں آپ تشریف لا سکتے ہیں تو وہاں بھی تشریف لائیں، اگر وہاں نہیں لا سکتے تو یہاں آپ قریب رہتے ہیں تو یہاں لازمی شرکت کیا کریں۔ تو جہاں کہیں بھی آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فیض یاب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کا فیض آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے عقائد کی درستگی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے قرآن کریم کی درستگی کرنی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دنیاوی معاملات تو بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں، پہلے جی ایک دکان شروع کی، پھر 2 دکانیں ہو جاتی ہیں، مال بڑھ جاتا ہے، چھوٹی دکان سے بڑی دکان پہ آ جاتے ہیں، گلی سے نکل کے روڈ پہ آ جاتے ہیں، پہلے چھوٹی گاڑی رکھی ہوئی تھی اب بڑی گاڑی رکھ لیتے ہیں، پہلے رکشے پہ سامان لاتے تھے پھر بڑی سوزوکی لے لیتے ہیں، بڑا لوڈر لے لیتے ہیں، جی سامان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم دنیاوی ترقی تو کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ایک گھر لیا ہوا ہے، ایک گھر وہ مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو دوسرا بھی ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا بھی مل جائے، ایک مارکیٹ میں دکان لی ہوئی ساتھ دوسری بھی مل جائے، ہمارے یہ چھوٹی دکان بڑی دکان ہو جائے۔ تو ہر آدمی یعنی یہ سوچنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یعنی یہ ہم نے خود سے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ دین داری ہے، یہ دین کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اس طرح کوئی تقسیم نہیں ہے جو ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے کہ دین داری معاملہ یہ الگ ہے اور دنیا داری کی لائن جو ہے وہ الگ ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری دینداری ہے۔ مسلمان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا سنت کے مطابق ہو تو اس کا اٹھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی سنت ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، تو چہرہ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ نماز پڑھتا ہے وہ تو اس پر فرض ہے، وہ تو اس نے پڑھنی ہے، لیکن جو اپنی صفائی ستھرائی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، دکان کھولتا ہے تو وہاں پہ دعائیں پڑھتا ہے، برکت کی، خیر و برکت کی دعائیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو کاروبار ہے وہ کاروبار میں جتنی دیر دکان میں بیٹھتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا کا مال بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کا مال یعنی جو نیکیاں ہیں وہ بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کوئی دینداری لائن اور دینداری لائن اور دنیا داری لائن
یہ کوئی الگ الگ لائنیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی لائن ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اس میں تقسیم کر دی ہے کہ یہ دنیا داری کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں یہ چلتا ہے۔ یہ دینداری کا معاملہ ہے، اور دینداری ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 سے 6 چیزیں، یہ دینداری ہے، باقی ساری دنیا داری ہے۔ تو مسلمان کی جو دنیا داری ہے وہ بھی دینداری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پہ جو چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ہیں، ہر قدم پہ ہمیں یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ واش روم سے نکلنے کی، واش روم میں داخل ہونے کی، تو جب انسان واش روم میں داخل ہونے کی، واش روم سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ شیاطین جو وہاں پہ مسخر ہوتے ہیں، جو ان گندی جگہوں پر مسخر ہوتے ہیں، ان کا کام ہی، اور ایسے جنات کا کام ہی وہاں پر رہنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں، ایسے جنات سے، ایسے شیاطین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیاطین کی ہمزات کہتے ہیں، ان کی پھونکیں، جس طرح ہم دم کرتے ہیں تو شیاطین بھی اس طرح دم کر کے بندے پر اثرات ڈالتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی دم کرتے ہیں، وہ بھی پھونکتے ہیں بندے پر، کہ تاکہ بندے پر یہ اثر ہو جائے، تو وہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پہ شیطان سے بچنے کا راستہ انسان کو دے دیا کہ اس شیطان سے کیسے تم نے بچنا ہے اور رحمان کی طرف کیسے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ہر دور میں انبیاء کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اکرام کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اکرام کے ذریعے، شیوخ کے ذریعے، صوفیاء کے ذریعے اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور تا قیامت یہ رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں۔ اشرف الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس میں کب کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں، یا ارحم الراحمین، سب کی جو بھی جائز حاجت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ صاحب روزگار ہیں ان کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کو نیک اور صالح ان کی سوچ کے مطابق رشتے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ رشتہ ازدواج میں بن چکے ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما، ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بناؤ۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے شیخ کو، ہمارے حضرت کو سرتاج زمانہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، اس سلسلے کو پوری دنیا کے اندر عام فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ اس سلسلے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، محض تیری رضا کے لیے جڑ رہے ہیں، تیرے ذکر کے لیے جڑتے ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن لوگوں کو دینی تعلیمات میں کوئی مشکلات ہیں، دین سیکھنے میں کوئی مشکلات ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کی وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، یا ارحم الراحمین، وہ مشکلات دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، آل فلسطین کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین، کو ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایمان والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرما،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام صاحب کی اس سے گزارش ہے کہ نماز ابھی ادھر ادا کی جائے گی، اس کے بعد امام صاحب